وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب وجعلنا اور ہم نے بنایا معه اس کے ساتھ أخاه اس کا بھائی ہارون وزیراً وزیر معاون. اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اذْهَبَا تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیتیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تو ہم نے تباہ کر دیا انہیں تدمیرا بری طرح ہلاک. پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو پھر دے مارا ہم نے ان کو کھاڑ کر یعنی آیات تکوینیہ کو جو اللہ کی توحید وغیرہ پر دال ہیں اور انبیاء سابقین کے متفقہ بیانات کو جن کا تھوڑا بہت چرچا پہلے سے چلا آتا تھا جھٹلا کر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. اور قوم نوح لما كذبوا جب انہوں نے جھٹلایا الرسل رسول جمع اغرقناهم ہم نے غرق کر دیا انہیں وجعلناهم اور ہم نے بنایا انہیں للناس لوگوں کے لیے آیتاً ایک نشانی وآتدنا اور تیار کیا ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے عذاباً ایک عذاب علیماً دردناک. اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گناہ گاروں کے واسطے عذاب دردناک. ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. وعادا اور عاد وثمود واصحاب الرس اور کنویں والے وقرونا اور جماعتیں بین ذلک ان کے درمیان کثیراً بہت سی اور عاد کو اور ثمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو. اصحاب الرس کنویں والے کون تھے اس میں سخت اختلاف ہوا ہے. رب المعانی میں بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے وَمُلَخِّصُ الْأَقْوَالِ إِنَّهُمْ قَوْمٌ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی قوم تھی جو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک امت نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کیا پھر ان پر عذاب آیا تب وہ رسول خلاص ہوا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَكُلًّا اور ہر ایک کو ضربنا ہم نے بیان کی لہو اس کے لیے الامثال مثالیں. وَكُلًّا اور ہر ایک کو تبرنا ہم نے مٹا دیا تدبیرا تباہ کر کے. اور سب کو کہہ سنائے ہم نے مثالیں اور سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھایا جب کسی طرح نہ مانا تو تختہ لوٹ دیا.
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَلَقَدْ أَتَوْا اور تحقیق وہ آئے عَلَىٰ پر الْقَرْيَةِ بستی الَّتِی وہ جس پر أُمْطِرت برسائی گئی مطر السَّوْء بری بارش افلم یکونوا تو کیا وہ نہ تھے یرونہا اس کو دیکھتے بلکہ کانوا لا یرجون امید نہیں رکھتے نشوراً جی اٹھنا ہو یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برا برساؤ کیا دیکھتے نہ تھے کہ اس کو نہیں پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر سے مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا یعنی عبرت کہاں سے ہوتی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے عبرت تو وہ ہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَإِذَا اور جب رأوک دیکھتے ہیں تمہیں وہ ان نہیں یتخذونک وہ بناتے تمہیں الا مگر صرف ہزواً تمسخر ٹھٹھا احاذا کیا یہ الذی بعث وہ جسے بھیجا اللہ رسول اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھے کرنے کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ان قریب تھا کاد لیضلنا کہ وہ ہمیں بہکا دیتا عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے لولا اگر نہ ان صبرنا ہم جمے رہتے علیہا اس پر وسوف اور جلد یعلمون وہ جان لیں گے ہین جس وقت یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب من اضل کون بدترین گمراہ سبیلا راستہ سے یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہے ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کے کون بہت بچلا ہوا ہے راہ سے یعنی بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ٹھٹا کیا کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر استہزاءً کہتے ہیں کہ کیا یہ بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا بھلا یہ حیثیت اور منصب رسالت کیا ساری خدائی میں سے یہی اکیلے رسول بننے کے لیے رہ گئے تھے آخر کوئی بات تو ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جادو کا اثر رکھتی ہے قوت فصاحت اور زور تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتی وہ تو ہم پکے ہی ایسے تھے کہ برابر جمے رہے ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا ورنہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے الیاذ باللہ یعنی عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کون گمراہی میں پر تھا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أرأيت کیا تم نے دیکھا من اتخذ جس نے بنایا الہ اپنا معبود ہواہ اپنی خواہش افانت تو کیا تم تکون ہو جائے گا علیہ اس پر وکیلا نگہبان بلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی کیا ذمہ داری کر سکتے ہیں جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جدھر خواہش لے گئی ادھر ہی جھک پڑے جو بات خواہش کے موافق ہوئی تو قبول کر لی جو مخالف ہوئی رد کر دی آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوجنے لگے کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا ام تحسب کیا تم سمجھتے ہو ان کے اکثرهم ان کے اکثر یسمعون سنتے ہیں او یعقلون یا عقل سے کام لیتے ہیں انہم نہیں وہ الا مگر کالانعام چوپایوں جیسے بل ہم بلکہ وہ اضل بدترین گمراہ سبیلا راہ سے یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے
یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ یعنی کیسی ہی نصیحتیں سنائیے، یہ تو چوپائے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ؟ چوپائے تو بہرحال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، اپنے موسم کو پہچانتے ہیں، نافع و مضر کی کچھ شناخت رکھتے ہیں۔ کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ ان نہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچانا، نہ اس کے احسانات کو سمجھا، نہ بھلے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا، بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے، اور جو قوتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں ان کو معطل کیے رکھا، بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کارخانہ قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور رسول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف راہبری کر رہی ہیں، جن میں سے بعض نشانیوں کا ذکر آئندہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔